اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بلوغ المرام کتاب الجامع کا یہ درس سبک روی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حدیثوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ کل کے درس میں داہنے ہاتھ سے کھانے اور پینے کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لینے میں کوئی سامان لینے میں، کوئی سامان دینے میں داہنے ہاتھ کا اعتبار کرنا چاہیے، اور اگر آدمی جب جوتا پہنے تو اس کو چاہیے کہ پہلے داہنے پیر میں پہنے، اس کے بعد بائیں پیر میں پہنے۔ اس حدیث کی تشریح مکمل آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ اب اس کے بعد کی حدیث ہے، کوئی حدیث پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في إناء واحد ولينئلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق علیہما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے، یا تو دونوں اکٹھے پہنے یا پھر دونوں اتار دے، بخاری و مسلم۔ جی، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے، اور حدیث کے صحت کے اعتبار سے یہ حدیث اعلیٰ درجے کے روایتوں میں سے ایک ہے، یعنی وہ حدیث جو متفق علیہ ہے، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، وہ حدیث اپنے صحت کے سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ حدیث جی، اس کے راوی وعنہ کہا حافظ ابن حجر نے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کی روایت جن سے ہے وہ روایت وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ تو اس سے پہلے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی تھی، تو یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، تم میں کا کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر کے، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر کے نہ چلے۔ وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا،
چاہیے کہ دونوں پیر میں پہنے یا نہیں تو دونوں پیر سے اتار دے۔ ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا ہم کو اور آپ کو کہ لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ ولینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا۔ اس حدیث میں کئی ایک فائدے ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر کے چلنے سے منع کیا ہے، چاہے جوتا ہو یا چپل ہو یا موزہ ہو، موزہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ ایک پاؤں میں پہن کر کے آپ نہیں چل سکتے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی موزہ ہے یا ایک ہی جوتا ہے، یعنی ایک پاؤں کا جوتا ہے دوسرے پاؤں کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پہنے ہی نہ، وہ جوتا نہیں پہنے۔ یہی معنی ہے حدیث کے اس جملے کا لینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا، یا تو اگر پہننا ہے تو دونوں پیر میں پہنے اور نہیں پہننا ہے تو دونوں پیر سے اتار دے، ایک پیر میں نہ پہنے۔ حدیث مبارکہ میں جو نہی ہے جی لا یمشی، مضارع پر لائے نہیں داخل ہے، مطلب مضارع منفی ہے اور مضارع منفی نہی کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پہ نہی کس معنی میں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ نہی یہاں کراہت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی مکروہ ہے، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر کے چلنا مکروہ ہے۔ تمام فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حدیث میں جو نہیں ہے وہ کراہت کے لیے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر علماء کا اجماع بھی نقل کیا ہے اور کہتے ہیں جی ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ نہیں جس کا تذکرہ ادب کے باب میں کیا جائے، غور سے سنیے گا قاعدے کو، ہر وہ نہیں جس کا تذکرہ ادب کے باب میں کیا جائے تو وہاں پہ نہیں کراہت کے معنی میں ہوتی ہے، تحریم کے معنی میں نہیں ہوتی ہے، تحریم کے معنی میں نہیں ہوتی ہے، حرمت کے معنی میں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو النہی یدل علی التحریم، نہیں حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو کیا اگر کوئی آدمی ایک پیر میں جوتا پہن کر چل گیا تو کیا یہ حرام کام کیا اس نے؟ تو کہتے ہیں نہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام سے کمتر درجہ ہے اس کا، لیکن اس کو نہیں کرنا چاہیے ویسا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تمام فقہا کا قول ہے سوائے ابن حزم کے جی۔ حافظ ابن حزم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو نہیں ہے وہ حرمت کے لیے آیا ہے، یعنی ایک پیر میں اگر کوئی آدمی جوتا پہن کے چلتا ہے تو یہ حرام ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن متأخرین علماء میں سے کسی نے بھی ابن حزم کی موافقت نہیں کی ہے۔ بعد میں آنے والے علماء میں سے علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کی موافقت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی ایک پیر میں جوتا پہن کر چلتا ہے تو یہ حرام کام کرتا ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس سلسلے میں اجماع ہے تو ایک اور دو آدمی کے قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، لہذا ابن حزم کی مخالفت کا حدیث کے حکم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ حدیث کے اندر جو نہیں ہے وہ کراہت کے لیے ہے، تحریم کے لیے یا حرمت کے لیے نہیں ہے۔ تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے جی تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز سے کلی طور پر بچیں، کلی طور پہ رک جائیں۔ ہمارے استاذ ہیں مدینہ منورہ کے شیخ حسین جابری حفظہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ریاض کی مسجد میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، نابینا تھے شیخ ابن باز، تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا تھا ان کا خادم،
جو ان کو لے کر کے کار تک جاتا تھا، لے کر کے مسجد تک آتا تھا۔ تو جوتا جہاں پہ شیخ نے کھولا تھا، لوگوں نے ٹھوکر لگا کر کے ایک جوتا ان کا تھوڑا دور چلا گیا تھا اور دوسرا جوتا قریب تھا۔ اب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے تو شیخ کا جو خادم تھا اس نے ایک جوتا بڑھا دیا شیخ کو اور کہا کہ شیخ یہ جوتا پہن لیجئے اور 2-4 قدم چلیے، آگے آپ کا دوسرا جوتا ہے، وہاں سے اٹھا کر کے دیتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اگرچہ 2 قدم ہی کیوں نہ ہو، 2 قدم چل کر کے بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر تم جوتا لا کر کے دیتے ہو یہاں تک تو ٹھیک ہے، میں دونوں جوتا پہنوں گا، اور اگر لا کر کے نہیں دیتے ہو تو میں ویسے ہی چلا جاؤں گا۔ شیخ آپ کا پیر جل جائے گا، بہت دھوپ ہے، پتھر گرم ہے، کہا پرواہ نہیں، پیر جل جاتا ہے جل جانے دو، لیکن حدیث رسول کی مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ شیخ حسین جابری حفظہ اللہ نے، جو ہمارے استاذ ہیں مدینہ منورہ کے، انہوں نے کلاس میں سنایا تھا۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز مکروہ ہے تو ہم اس کو کریں یا نہ کریں، چلو چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ کمال توحید کی علامت ہے کہ آدمی حرام چیز کو تو چھوڑے حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ چیز کو بھی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے تو کرے، فرض کاموں کو انجام دے، اس کے ساتھ ساتھ مستحب کام کو بھی انجام دے، اس کو بھی ترک نہ کرے، اس کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ کمال توحید یا تحقیق توحید کا یہ کمال ہے کہ آدمی کے دل کے اندر توحید کی کتنی علامت موجود ہے، اور توحید اس کے دل کے اندر کتنا پیوست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، 2-4 قدم کے لیے کیوں نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا گوارا نہیں کرتا ہے جی۔ یہ جذبہ ہم کو اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی دلیل کے لیے، سنت سے محبت کی دلیل کے لیے۔ ہاں جی، اب یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم عام حالتوں کے لیے ہے۔ رہی بات ضرورت کی، تو ضرورت میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لا قدر اللہ کسی کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے اور اس پہ پٹی لگی ہوئی ہے، اس پہ جوتا وہ نہیں پہن سکتا، دوسرا پیر جو ہے وہ خالی ہے، اب اس پہ وہ جوتا پہن رہا ہے، ایسی حالت میں یہ چیز مستثنا ہے، وہ پہن سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک پیر میں زخم ہے، جس زخم کی وجہ سے وہ جوتا نہیں پہن سکتا ہے، دوسرے پیر میں زخم نہیں ہے تو اس کو وہ پہن سکتا ہے۔ ایک پیر میں پٹی بندھی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ جوتا نہیں پہن سکتا ایک پاؤں میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے پاؤں میں اگر پہنتا ہے اضطراری کیفیت میں، اضطراری حالت میں، تو ایسا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلنے سے منع کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے کئی ایک حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت علماء کہتے ہیں جی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ کیا کرے؟ عدل و انصاف کرے۔ جسم کے اعضاء کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ جسم کے بعض اعضاء کو مزین کر دیا اور بعض کو مزین نہیں کیا، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ بعض ایک پیر میں جوتا پہن لیا دوسرے میں نہیں پہنا، ایسا نہ پہنے۔ تو اعضاء کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوتا، جسم کے مختلف انگوں کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں عدل و انصاف، باڈی پارٹس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر کے چلنے سے منع فرمایا۔ یہ پہلی حکمت علماء نے بیان کی۔ دوسری حکمت یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایسا کرنا شہرت کی علامتوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ اگر ایک آدمی ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلے تو لوگوں کے اندر وہ ممتاز نظر آئے گا، لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو سب 2 پیر میں جوتا پہنتے ہیں، یہ بھائی صاحب نیا فیشن
लेकर के आए हैं एक पैर में जूता पहन के चलने का, और लोगों के दरमियान मशहूर हो जाएगा कि ये एक पैर में जूता पहन के चलता है जी। और शोहरत से इंसान को मना किया गया है, इंसान को मना किया गया है, शोहरत ना चाहे वो शोहरत तलब ना करे, है ना। अच्छा, सामने वाले को धोखा भी होगा। अब्दुल रब गौंडवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जी मवाइज़ हसना, पढ़ा है आप लोगों ने वो किताब या देखी है किताब? मवाइज़ हसना किताब है। पहले लोग उलमा उसको बहुत इस्तेमाल करते थे और खुतबा वगैरह के लिए उसमें किस्से वगैरह बयान किए गए हैं, लेकिन अक्सर ज़ईफ़ हदीसों से उन्होंने इस्तेदलाल किया है, बाद में चल के उलमा ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। बहरहाल, तो उसमें कभी किसी ज़माने में हमने पढ़ा था, कहा कि देखिए धोखा कैसे होता है। कहा कि एक आदमी चल करके आ रहा है, सामने से 3 लोग बैठे हुए हैं, वो लंगड़ा रहा है चलने वाला, उसी किताब में पढ़ा है, बता रहा हूं, चलने वाला लंगड़ा रहा है। तो एक आदमी ने कहा कि लगता है ये जो लंगड़ा के चल रहा है ना, इसके कमर में तकलीफ है या इसकी कमर टूटी हुई है। दूसरे ने कहा ना 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 ना, कमर में तकलीफ होती तो वैसा नहीं चलता, जरूर इसके घुटने में दर्द है, इस वजह से ऐसा चल रहा है। तीसरे ने कहा कि नहीं नहीं, इसके पैर में कोई मसला है जी, ये पैदाइशी लंगड़ा है शायद, इस वजह से ऐसा चल रहा है। जब आदमी करीब आया, पूछा कि भाई साहब काहे को लंगड़ा रहे हैं आप, क्या आपकी कमर खराब है या आपका घुटना खराब है या पैर में कोई तकलीफ है? कहा भाई तीनों में से कुछ भी नहीं है, मेरी चप्पल टूटी हुई है। मेरी क्या है? चप्पल टूटी हुई है। उन्होंने इस वाक़ये का तज़किरा इस वजह से किया था ताकि लोग दूसरे के बारे में राय कैसा कायम करते हैं। देखिए, एक आदमी लंगड़ा के चल रहा है तो कोई कह दिया कि कमर ही टूटी हुई है उसकी, किसी ने कहा कि घुटने ही खराब है, किसी ने कहा कुछ है, तो कहा कि ये खदशा, ये शुबा होगा। एक जूता पहन के आदमी मुस्तकीम होकर के सीधा होकर के तो नहीं चल सकता है, जाहिर है वो लंगड़ा के चलेगा, पैर उसका छोटा बड़ा होगा तो लंगड़ा के चलेगा, और लंगड़ा के चलेगा तो दूसरे लोग उसकी तरफ देखेंगे कि क्यों चल रहा है ऐसे, तो शोहरत होगी उसकी। उलमा ने ये बयान किया है कि इस वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया कि तुम एक पैर में जूता पहन के न चलो, क्योंकि ये तुम्हारी शोहरत का बाइस होगा। इसी तरह से अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जी, मालिमुस सुनन इनकी किताब है, हिकमत उसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनने का हुक्म क्यों दिया? का इसलिए दिया कि उसके पैर को तकलीफ देह चीजों से बचाया जा सके, कांटे से, कोई नोकीली चीज से पांव की हिफाजत की जा सके। जब कोई आदमी एक पैर में पहनता है और दूसरे पैर में नहीं पहनता है जूता, तो वो ये होगा कि दूसरे पैर को बचाने के चक्कर में वो सही तौर पे चल नहीं पाएगा और उसके चाल के अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। हो सकता है वो उसका पैर कहीं पे फिसल जाए या पैर के अंदर मोच आ जाने का खतरा हो, है ना। तो हिकमत इसमें यह है कि ऐसा करने वाला आदमी गिरने से और फिसलने से महफूज नहीं रह सकता, उसके पैर में तकलीफ हो जाएगी, उसका पांव मुड़ जाएगा, पांव टूट जाएगा, जिसके वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये एक हिकमत है। इसी तरह से बाज़ उलमा ये कहते हैं कि एक पैर में जूता पहन करके चलने से मना फरमाने की हिकमत यह है कि ऐसा पहन करके कोई आदमी चलेगा ना तो लोग उसको देख करके कहेंगे कि ये लगता है कि इसका कोई स्क्रू ढीला है, ज़ईफ़ुल अक्ल है, बेवकूफ है, इस वजह से एक पैर में जूता पहन के चल रहा है। तो आदमी को चाहिए कि वो अपनी इज्जत का एहतराम करे और लोगों को ऐसा मौका न दे कि लोग उसके बारे में कोई गलत राय कायम करें और लोग कह देंगे पागल आदमी है, एक पाँव में जूता पहन के चल रहा है, पगला गया है, खिसक गया है, लगता है मेंटल है, ये कहेंगे लोग। तो कहा उससे बचने के लिए आदमी को तोहमत से, यानी इत्तकू मवाक़िअत तुहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तोहमत की चीजों से बचा करो। तो ये तोहमत वाली चीज होगी, तुम अक्लमंद होने के बावजूद भी एक पैर में जूता पहन के चल रहे हो, देखने वाला कहेगा कि पगला गया लगता है, देखो एक पैर में पहन रहा है जूता पहन के चल रहा है।
تو اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایک پیر میں جوتا پہن کر کے نہ چلو. یہ بھی ایک حکمت علماء نے بیان کی. اور اسی طرح سے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلنے سے منع فرمایا. اس کی 5ویں حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا چال ہے. اس طرح سے شیطان چلتا ہے. اور اس معنی کی حدیث وارد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یمشی فی نعل واحدۃ, شیطان ایک پاؤں میں جوتا پہن کر کے چلتا ہے. امام طحاوی نے مشکل الاثار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب ان 5 حکمتوں میں سے کون سی حکمت آپ کو مناسب لگتی ہے جی؟ کون سی حکمت مناسب ہے؟ تکلیف ہوگی دوسرے پاؤں کو. اور کوئی؟ نمبر 5 یہ شیطان کا چال ہے. شیطان کی مخالفت. 5ویں حکمت, ماشاءاللہ. کیوں 5ویں حکمت؟ یہ شیطان کا چال ہے. شیطان کا چال ہے, اس پہ دلیل ہے. یہ کہیے اس پہ دلیل ہے. جی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی گئی نا کہ تم میں کا کوئی آدمی ایک پیر میں جوتا پہن کر کے نہ چلے کیونکہ شیطان ایک پاؤں میں جوتا پہن کر کے چلتا ہے. فإن الشیطان یمشی فی النعل واحدہ, شیطان ایک پاؤں میں یا ایک جوتا پہن کر کے چلتا ہے, اس وجہ سے منع کیا گیا. اور کل کی جو حدیث آپ پڑھے ہیں کھانے اور پینے کے تعلق سے جو بات اس میں آئی تھی حدیث کے ضمن میں, کہا کہ بائیں ہاتھ سے کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ, شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, اس لیے اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اہل شر جو ہیں وہ اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں, اس وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح سے ایک حدیث آئے گی جی آپ کے سامنے کہ کوئی تم میں کا کوئی آدمی, ابھی جاڑے کا موسم ہے نا, عام طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں, اسی لیے بر وقت یہ بات بتا دیتا ہوں. کہا کہ کوئی بھی آدمی آدھے دھوپ میں اور آدھے چھاؤں میں نہ بیٹھے. اب کہیں پہ لگائے ہوئے کرسی لگائے ہوئے ہیں, جسم کے آدھے حصے میں دھوپ پڑ رہی ہے اور آدھا حصہ چھاؤں میں ہے, تو نہ بیٹھے. یا تو پورے چھاؤں میں چلا جائے یا جسم کے پورے حصے کو دھوپ میں لا کے رکھے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, کھٹیا وغیرہ لوگ آنگن میں نکالتے ہیں, خاص کر کے ان موسم میں, سردی کے موسم میں, اور دھوپ آتی ہے, آدھے پہ دھوپ ہے آدھے پہ نہیں ہے, اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. کہا یہ شیطان کا بیٹھنا ہے, یہ شیطان کا بیٹھنا ہے. یا تو اس کو بیٹھنا ہے تو پورے دھوپ میں بیٹھے, یا نہیں تو پورے چھاؤں میں جا کے بیٹھے. آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں, آدھی دھوپ اور آدھے چھاؤں میں نہ بیٹھے, ہے نا. اسی طریقے سے یہ شیطان کا معاملہ ہے کہ وہ ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلتا ہے. یہ بات زیادہ مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ دلیل کی وجہ سے, کیونکہ دلیل اس پہ ہے. ہاں جی, اتنی بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. جی الحمدللہ. اچھی بات ہے. اب آئیے یہ بتائیے, اگر کوئی آدمی ایک آنکھ میں چشمہ پہنے اور دوسری آنکھ میں نہ پہنے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ چشمہ لگایا نا, یہ ایک شیشہ نکال دے, ایک شیشہ پہنے لگا ہوا, سیم حکم, ویسا ہی حکم. یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ دجال سے کمپیئر, دجال کا ایک ہی آنکھ ہوگا جی, اس کے 2 آنکھ نہیں ہوں گے, اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ حکمت یہ مانتے ہیں کہ اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ عدل کرنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کے چلنے سے منع کیا ہے، تب تو ایک آنکھ میں چشمہ اور دوسرے میں چشمہ نہیں کر سکتے، ایک آنکھ میں سرما لگا دیا دوسرے میں نہیں لگایا، ایک میں کاجل لگایا دوسرے میں نہیں لگایا، یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں۔ تو کہتے ہیں اگر عدل و انصاف کے لیے اگر آپ حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کی حکمت یہ مان رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے سے، ایک پاؤں میں جوتا پہننے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے جسم کے اعضاء میں یا باڈی پارٹس کے ساتھ انصاف کرے، تو انصاف نہیں ہو رہا ہے، ایک آنکھ کے ساتھ دوسرے آنکھ کا انصاف نہیں ہو رہا ہے، ایسی صورت میں یہ کرنا بھی مکروہ ہوگا، ایسی صورت میں ایک آنکھ میں جوتا پہننا اور دوسرے میں نہیں پہننا مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو حکم جوتا کا ہوگا وہی حکم اس کا بھی ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی کہ اگر اس کو شہرت کے لیے مانا جائے، یعنی جیسے بات آئی تھی کہ ہم شہرت کے لیے اسٹائل کے لیے پہن رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو کہیں کہ دیکھو ایک نیا فیشن نکالا ہے، اور اگر ایسا اسٹائل کے لیے کر رہا ہے کہ ایک آنکھ میں پہن رہا ہے دوسرے میں نہیں پہن رہا، تو جوتا سے زیادہ یہ خراب معاملہ ہوگا۔ کہا کہ کیوں؟ آدمی کی نگاہ پہلے اس کے جوتے پہ نہیں پڑتی، اس کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ ایک آنکھ میں ایک چشمہ ایک طرف پہنے ہوا ہے دوسرے پہ نہیں پہنے ہوا، تو لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ ارے دیکھو یہ نیا طریقہ لایا، شہرت چاہیے اس کو۔ اگر اس باب سے بھی مانیں گے تو اسی طرح سے یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ پانچویں حکمت کو راجح مانتے ہیں، غور سے سنیے، بہت علمی بحث چل رہی ہے، کہ اگر پانچویں حکمت کو راجح مانتے ہیں جو حکمت یہ ہے کہ یہ شیطان کے مشابہت ہے، تو ایسی صورت میں شیطان ایک آنکھ میں چشمہ پہنتا ہے، یہ حدیث موجود نہیں ہے جی، لہذا ایک آنکھ میں چشمہ پہننا جائز ہو جائے گی۔ پھر سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ کہیے گا کیسے جائز ہو جائے گی؟ کہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں۔ کہاں؟ اگر آپ شہرت کو مانتے ہیں حکمت تو منع کی دلیل موجود ہے، یہ شہرت چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ عدل و انصاف مانتے ہیں تو دلیل موجود ہے نا، تو ایک ہاتھ میں پہننے والے کو منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس حدیث کو دلیل پکڑ کر کے آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ شیطان ایک پیر میں جوتا پہن کر کے چلتا ہے، تو تب ہم اس کو اس حدیث سے نہیں ملا سکتے، کیونکہ دونوں کی علت الگ الگ ہو جائے گی، دونوں کی علت الگ الگ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی شیخ۔ اچھی بات۔ اب اگر کوئی آدمی ایک کان میں بلوٹوتھ لگائے اور دوسرے میں نہیں لگاوے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ جائز ہوگا۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ کسی کو چپکے سے کہتے تو ایک ہی کام ہوتا۔ یہی والی اس لیے کہ دلیل اس کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سننے کے لیے اپنا ایک کان استعمال کرنا چاہتا ہے تو کرے، کیا ضرورت ہے کہ دونوں کان ہی سے سنے گا؟ ایک کان سے اگر سننا چاہتا ہے تو وہ اس کے حاجت کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ کرے ایسا۔ اور یہ کوئی شہرت کے اندر داخل بھی نہیں ہوتا ہے، شہرت کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چشمہ جتنا مشابہ ہو رہا تھا جوتے کے، بلوٹوتھ اتنا مشابہ نہیں ہے، بلوٹوتھ اتنا مشابہ نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ میں پہن کے چل رہا ہے چشمہ تو ہم بتائیں کہ لوگوں کی نگاہ اس کے طرف بہت پڑے گی، لیکن ایک کان میں اگر بلوٹوتھ لگائے ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور صرف بلوٹوتھ کی بات نہیں ہے جی، وہ جو سننے سے معذور لوگ جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایئر فون، ایئر فون ہی بولتے ہیں نا جی، ایئرپورٹس، ہاں، اگر ایئر بوڈس، بہرحال جو بھی نام ہو اس کا، اگر ہیئرنگ ایڈس بولتے ہیں، بہرحال کچھ بھی جو بھی نام ہو، اگر ایک کان میں بھی لگاتے ہیں وہ کوئی بھی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر لگاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث پہ قیاس کر کے اس کو منع نہیں کیجیے گا، یا اگر کوئی بلوٹوتھ لگایا تو اس حدیث پہ قیاس کر کے اس کو منع نہیں کیجیے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟
جی اچھی بات ہے جی. کیا وقت ہو گیا؟ جی چلیں بقیہ حدیث انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، کل ایک سوال پوچھا گیا تھا مسواک کے تعلق سے. کسی نے دیکھا ہے کچھ؟ جی شیخ، کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے شاید. مسئلہ اختلافی ہے، مختلف فی مسئلہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اس پہ. علماء کہتے ہیں کہ منہ کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسواک اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے سے منہ کی گندگی زائل کی جاتی ہے. تو اگر منہ کی گندگی زائل کرنا جو لوگ مانتے ہیں تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کے زائل کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی وارد نہیں ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے مسواک کرتے تھے یا بائیں ہاتھ سے کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ منہ کے حصے میں پہلے دائیں حصے کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد بائیں حصے کو صاف کرنا ہے. یہ موجود ہے دلیل اس سلسلے میں. لیکن مسواک کو یا برش کو پکڑیں گے کس ہاتھ سے، یہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے صفائی اور ستھرائی کے لیے ہے، اور منہ محترم مقام ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے پکڑے تو یہ زیادہ مناسب ہے. تاہم اگر کوئی آدمی بائیں سے پکڑنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کس جانب سے شروع کرے جس کی دلیل آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں اس کی دلیل ہے دائیں طرف سے، ابتدا دائیں طرف سے کرے. صفائی کی ابتدا جو ہے وہ دائیں طرف سے کرے. اسی طرح سے کل بات آئی ہے کہ اگر کنگھی کر رہا ہے کوئی تو کنگھی کرنے میں بھی دائیں جانب ابتدا کرے. بال کٹوانے کے لیے گیا ہے سیلون میں، بات آئی تھی، پہلے کہے نائی کو حجام کو کہ بھائی پہلے دائیں جانب کا کاٹو اس کے بعد بائیں جانب کا کاٹو. اور کوئی سوال ہے؟ اگر آنکھ میں پرابلم ہو، ایک آنکھ میں پاور چاہیے تو ایک میں لگا سکتے ہیں نا چشمہ، ایک میں ہاں زیادہ ایک میں. بحالت مجبوری لگا سکتے ہیں. جیسے بحالت مجبوری ہم نے بتلایا کہ یہ ہے. اچھا اسی طرح سے آپریشن ہوا ہے، آپریشن والوں کو ایک آنکھ بند کر دیتا ہے نا جی. جی ہاں ایک آنکھ اس کا بند کر دیتا ہے، دوسرا آنکھ اس کی کھلی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں چل کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے لیے. بحالت مجبوری میں بحالت مجبوری سب چل سکتا ہے. پیر میں زخم لگ گیا، پیر میں چوٹ لگ گیا جس کی وجہ سے پیر میں سوجن ہے اور آپ چپل یا جوتا نہیں پہن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک پیر میں اگر پہن کے چلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر چل رہے ہیں راستے میں اور کہیں ٹوٹ گیا جوتا تو اب ایک پیر کو جوتا پھینک کر کے ایک پیر پہن کر کے چل رہے ہیں تو اس سے منع ہے. دونوں اتار دیجیے، کل آئے گی بات انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا جی، ایک ہاتھ میں کچھ پہنے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں نہ پہنے، گھڑی وغیرہ کوئی بینگلز پہنے ہوئے ہیں لیڈیز، کوئی اگر حرج چوڑی نہیں، پہنی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یہ سب اشکال شاید اس وجہ سے آ رہا ہے کہ انصاف کی بات آئی ہے. جی جی اسی لیے. جی جی سمجھ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے اس سے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب آ رہی ہے سمجھ میں سب کو؟ جی سمجھ رہے ہیں نا حدیث؟ اچھا جی ایک اور الحمدللہ. بات تھی
مشورہ تھا کہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایگزام ہم لیں گے، امتحان لیں گے، تو وہ چند حدیثوں کے بعد انشاءاللہ یہ باب الادب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا باب الادب ختم کرنے کے بعد آپ لوگ ایگزام دینا چاہیں گے؟ جی 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 انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ تیاری کیجئے. باب الادب جب ختم ہوگا کلاس کنٹینیو رہے گا، کلاس نہیں رکے گا، کلاس بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. کسی بھی وقت سوال آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، گروپ میں لنک ڈال دیا جائے گا، آپ اس سے جواب دے دیں، اور جواب دینے کے بعد جواب سبمٹ کر دیں. ایک وقت ہوگا گوگل فارم پہ، ایک وقت ہوگا انشاءاللہ کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، جو سارے لوگوں کے سہمت سے ہم لوگ وقت طے کریں گے انشاءاللہ کہ کس وقت کون سارے لوگ فری ہو سکتے ہیں. اس حساب سے آپ لوگ جواب سبمٹ کر دیجئے گا. پھر آپ کو اس کا ہاں وہی آبجیکٹیو ہی ہوگا. ایک آدھ کوشچن اگر سبجیکٹیو ہوا تو ہوا، نہیں تو سب آبجیکٹیو ہوگا. یس، نو، صحیح، غلط، ہاں، نہیں، یہی کرنا رہے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار کیجئے. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ